السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ لفظی ترجمہ۔ فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ما جو کچھ ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی جس کی فتحنا کھول دیے ہم نے علیہم ان پر ابواب دروازے کل شیء ہر چیز کے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فرحوا وہ خوش ہو گئے بما اس پر جو اوتوا وہ دیے گئے تھے اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتۃ اچانک فاذا تو اس وقت ہم وہ مبلسون مایوس ہونے والے تھے۔ فقطع پس کاٹ دی گئی دابر جڑ القومی اس قوم کی الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، والحمد اور سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا غور کیا تم نے ان اگر اخذ اللہ لے جائے اللہ سمعکم کان تمہارے وابصارکم اور آنکھیں تمہاری وختم اور وہ مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر من کون ہے الہ الہ غیر اللہ سوائے اللہ کے یأتیکم جو لائے تمہارے پاس بھی اس سے، انظر دیکھو کیفا کس طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات آیات کو ثم پھر ہم وہ یصدفون وہ اعراض کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا غور کیا تم نے ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس عذاب اللہ عذاب اللہ کا بغتۃ اچانک او یا جہرۃ علانیہ حل نہیں یہلکو ہلاک کیے جائیں گے الا مگر القوم وہ لوگ ظالمون جو ظالم ہیں۔ وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے، فمن پس جو کوئی آمنا ایمان لایا واصلح اور اصلاح کی اس نے فلا تو نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔
والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو یمسہم چھوئے گا انہیں العذاب عذاب بما باوجہ اس کے جو کانوا تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ جی تمہاری آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ تمام قوموں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا گیا ہے، جب ان کو بہت زیادہ سمجھانے کے بعد، بہت زیادہ دعوت دین کا کام دینے کے بعد، جب اللہ اور اس کے نبی کو لگا کہ اب یہ نہیں ماننے والے، تو اس کے بعد کا جو لایا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا پھر جب وہ بھول گئے جو کچھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی فتحنا کھول دیے ہم نے علیہم ان پر ابواب دروازے کلی شعین ہر چیز کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس چیز کی وہ نصیحت کیے گئے تھے یعنی قرآن اور سنت کی، تو انہوں نے جب اسے بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی انہیں ہر سہولت، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عطا کر دی، ہر آسائش انہیں دے دی۔ حتیٰ اذا فرحوا جب وہ خوش ہو گئے، یہاں تک کہ بما اس پر جو اوتو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتتاً اچانک، فاذا تو اس وقت ہم وہ مبلسون مایوس ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ ان تمام آسائشوں میں مشغول ہو کر اس قدر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے کہ انہیں کسی چیز کا بھی ہوش نہ رہا، بلکہ وہ آخرت سے بھی مایوس ہو گئے کہ اب آخرت تو ہمیں آنی نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک ہی اس قوم کو پکڑ لیا، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ آیت نمبر 45 میں دیکھیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مکمل طور پہ ہی ختم کر دیا، جڑ سے ہی، یعنی ان کا کسی بھی کوئی ایک چیز بھی ان کی نہیں رہنے دی۔ والحمدللہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی۔ اب ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آگے جی آیت نمبر 46 میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ کہہ دیجیے کیا غور کیا تم نے اگر لے جائے اللہ کان تمہارے اور آنکھیں تمہاری اور وہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من کون ہے الہ الہ غیر اللہ سوائے اللہ کے، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس بھی اس سے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ذرا سوچو کہ اگر تمہاری سماعت، تمہاری آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو کوئی ہے جو اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہیں دین کی طرف لے کے آئے، جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے آئے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ قرآن پاک میں مختلف اقوام کے بارے میں بہت دفعہ ذکر کیا، صرف ایک دفعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی تم لوگ اس سے اعراض کرتے ہو۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نہیں مانتے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات تو نہیں مانتے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار آیات کو لے کے آ رہا ہوں اور تم بار بار اس کا انکار کرتے ہو۔ آگے جی آیت نمبر 47 میں قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ کہہ دیجیے کہ غور کیا تم نے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا علانیہ، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اچانک تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، ظاہری طور پہ یا اللہ تعالیٰ چھپا کے بھی دیں تمہارے اوپر عذاب، تو تم مکمل نہیں کوئی ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایمان والوں کو ہلاک نہیں کروں گا، صرف ان لوگوں کو کروں گا جو اس میں سے ظالم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا تھا اس قوم میں سے، اللہ تعالیٰ انہیں اس بستی سے نکال دیتے تھے، اور اس بستی سے نکالنے کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ایمان ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 48 میں ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسولوں کو ایسے نہیں بھیج دیتے بلکہ انہیں خوشخبری دینے والا، یعنی کہ اچھے اعمال پر انہیں کیا انعام ملے گا لوگوں کو، اور برے کام کرنے پر انہیں کیا سزا دی جائے گا، یہ بنا کر بھیجتے ہیں۔
فمن آمن و اصلح، پس جو کوئی ایمان لائے اور اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف موڑ لیا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، بلکہ اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ آگے جی آیت نمبر 49 میں والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو چھوئے گا انہیں عذاب، بما کانوا یفسقون، باوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان والے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ ہاں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اسے ماننے سے انکار کر دیا یا ان میں رد و بدل کی، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کریں گے، انہیں دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کریں جو ایمان لے کے آئے اور جو ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نہ خوف ہو نہ ہی ہم غمگین ہوں۔ چلیں جی ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔